میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے 7 چیزوں سے گھر میں غریبی آتی ہے، فقر و فاقہ آتی ہے، گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی، اور 7 چیزوں سے گھر میں خوشحالی آتی ہے، امیری آتی ہے۔ وہ انسان امیر ہوتا ہے جو 7 چیزوں کو کرتا ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں حضرت مولانا یونس صاحب پالنپوری دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتاب بکھرے موتی میں تحریر فرماتے ہیں، لکھتے ہیں۔ دوستو، کہیں آپ ان 7 چیزوں میں گرفتار تو نہیں جن 7 چیزوں سے گھر میں غریبی آتی ہے، فقیری آتی ہے، گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی؟ اور کہیں آپ ان 7 چیزوں کو تو نہیں چھوڑ دیتے جن سے گھر میں خوشحالی آتی ہے، امیری آتی ہے، جس سے انسان امیر ہو سکتا ہے؟ دوستو، آئیے ان 7 چیزوں کو سنتے ہیں جس سے غریبی آتی ہے، اور ان 7 چیزوں کو بھی سنتے ہیں جس سے خوشحالی آتی ہے، امیری آتی ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں، اکثر باتیں حدیث سے ثابت ہیں۔ ان سب باتوں کو بتانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں، اور بیل آئیکن کو دبا کر نوٹیفیکیشنز کو آن کر لیں، تاکہ جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کو وقت پر ملتا رہے اور آپ ہمارے ویڈیوز کے ذریعے سے مکمل طور پر فائدہ اٹھا سکیں۔ چلیے ان 7 چیزوں کو سنتے ہیں جس سے غریبی آتی ہے، اور ان 7 چیزوں کو بھی سنتے ہیں جس سے امیری آتی ہے، خوشحالی آتی ہے۔ نمبر 1، جلدی جلدی نماز پڑھنے سے غریبی آتی ہے، گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی، فقر و فاقہ آتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ مسجد میں جاتے ہیں، جلدی جلدی نماز پڑھ کے باہر آ جاتے ہیں، اس سے زندگی کی برکت بھی ختم ہو جاتی ہے اور گھر میں خیر و برکت بھی نہیں ہوتی، غریبی آ جاتی ہے۔ نمبر 2، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے غریبی آتی ہے، گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی، اسی لیے ہمیشہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے بچنے کی کوشش کریں۔ نمبر 3، پیشاب کرنے کی جگہ وضو کرنے سے غریبی آتی ہے، فقر و فاقہ ہوتی ہے، گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی۔ چاہے آپ قرآن پڑھنے کے لیے پیشاب کرنے کی جگہ وضو کرتے ہیں، یا نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہیں، یا کسی اور وجہ سے آپ وضو کرتے ہیں پیشاب کرنے کی جگہ، اس سے گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی، غریبی آ جاتی ہے۔ نمبر 4، کھڑے ہو کر پانی پینے سے غریبی آتی ہے، گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی۔ بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے، اسی لیے آپ ہمیشہ بیٹھ کر پانی پینے کی کوشش کریں، کھڑے ہو کر نہ پیئے۔ نمبر 5، منہ سے چراغ بجھانے سے غریبی آتی ہے، گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی۔ نمبر 6، دانت سے ناخن کاٹنے سے غریبی آتی ہے، گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی۔ نمبر 7، دامن یا آستین سے منہ صاف کرنے سے غریبی آتی ہے، فقر و فاقہ آتی ہے، گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے دامن یا آستین سے منہ صاف کرتے ہیں، اسی لیے دامن یا آستین سے منہ صاف کرنے سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کریں۔ اور جن چیزوں سے امیری آتی ہے، خوشحالی آتی ہے، گھر میں مالداری آتی ہے، وہ 7 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، قرآن کی تلاوت کرنے سے گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے، امیری آتی ہے، مالداری آتی ہے، خوشحالی آتی ہے۔ نمبر 2، 5 وقت کی نماز پڑھنے سے، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو اس سے امیری آئے گی، خوشحالی آئے گی، گھر میں خیر و برکت آتی ہے۔ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے، اس سے امیری آتی ہے، خوشحالی آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو دولت سے نوازتے ہیں۔ نمبر 4، غریبوں اور مجبوروں کی مدد کرنے سے گھر میں خوشحالی آتی ہے، چاہے آپ کسی طریقے سے بھی ان کی مدد کریں، آپ سے جس طریقے سے ہو سکے آپ ان کی مدد کریں۔ غریبوں کی اور مجبوروں کی مدد کرنے سے گھر میں خوشحالی آتی ہے، امیری آتی ہے، مالداری آتی ہے۔ نمبر 5، گناہوں سے معافی مانگنے سے گھر میں خوشحالی آتی ہے، امیری آتی ہے، مال و دولت آتی ہے۔ اب آپ گناہوں سے کس طریقے سے معافی مانگیں گے؟ پورے دن میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ کی کثرت کریں، اس سے آپ اپنے گناہوں سے بھی معافی مانگتے رہیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مال و دولت سے بھی نوازتے رہیں گے۔ نمبر 6، ماں باپ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے سے گھر میں خوشحالی آتی ہے، امیری آتی ہے، مالداری آتی ہے۔ نمبر 7، صبح کے وقت سورہ یاسین اور شام کے وقت سورہ واقعہ پڑھنے سے امیری آتی ہے، خوشحالی آتی ہے،
آپ صبح کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کریں، شام کے وقت مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں بارش کی طرح برکت دے گا، بارش کی طرح آپ کا رزق برسائے گا۔ یہ کل 14 چیزیں ہوئی، 7 چیزیں غریبی آتی ہیں، 7 چیزوں سے فقیری آتی ہے، اور 7 چیزوں سے خوشحالی آتی ہے، امیری آتی ہے۔ محترم ناظرین، چھپکلی کے بارے میں ایک بات بتاتا چلوں۔ چھپکلی میں ایک قسم کا زہر ہوتا ہے۔ آپ اپنے گھر میں جو بھی کھانے پینے کی سامان رکھیں تو اس کو احتیاط سے رکھیں تاکہ چھپکلی اس میں نہ گر جائے اور پھر بعد میں آپ وہ کھانا استعمال کر لیں، پھر آپ وہ کھانا کھا کے اس کے بعد بیمار پڑ جائیں، اس کے بعد ڈاکٹروں کے پاس جائیں، ڈاکٹروں کو پیسہ لٹانا شروع کر دیں۔ یہ بھی ایک غریبی کا اسباب بنا۔ اسی لیے آپ پیسے کو سیو کریں گے، آپ بیماری سے بچنے کے لیے تمام تدابیر اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت دے گا۔ اور کوے کے بارے میں بہت سارے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر کوا کاؤ کاؤ کرنے لگے تو کچھ نہ کچھ بگڑنے والا ہے، کچھ نہ کچھ خرابی آنے والی ہے، کچھ نہ کچھ نقصان ہونے والا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب غلط عقیدہ ہے۔ اسی لیے آپ ان چیزوں سے بھی بچیں اور جن 7 چیزوں کو بتایا گیا ہے اس 7 چیزوں پر عمل کیجئے۔ جن 7 چیزوں کو کرنے کو کہا گیا ہے جس سے خوشحالی آتی ہے اس پر بھی عمل کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کو ضرور شیئر کیجئے تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو جائے۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ کبھی کبھی ہم لوگوں کے گھر کی خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے اور ہم لوگ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم سے کون سی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے اور ہم لوگ غریبی کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو دیکھیے، صرف مردوں کی ہی غلطی نہیں ہوتی ہے، کچھ غلطیاں عورتیں بھی کرتی ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو عورتوں کی گھر میں نہاتے وقت 7 ایسی غلطیاں بتانے والے ہیں جس سے گھر میں غریبی آتی ہے۔ جتنی بھی ہماری ماں بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہے وہ سدھر جائے اور یہ غلطیاں ہرگز نہ کرے۔ اگر پہلے غلطی کر چکی ہے تو اللہ پاک سے توبہ کر لے اور آگے سے خیال رکھے۔ اور جتنے بھی ہمارے بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ اپنے اپنے گھروں کی تمام عورتوں کو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرے تاکہ ان کی غلطی کی وجہ سے آپ لوگوں کے گھر کی خیر و برکت ختم نہ ہو اور آپ لوگوں کے گھر میں نحوست نہ آئے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاکی مومن کا آدھا ایمان ہے۔ جو لوگ ناپاک رہتے ہیں یا پھر جو لوگ صحیح سے غسل نہیں کرتے ہیں ان لوگوں کے گھر میں نحوست آتی ہے۔ دیکھیے، نہانا تو آپ لوگوں کا ہر وقت ہوتا ہوگا لیکن نہاتے وقت ہر وقت آپ لوگ جانے انجانے میں یہ غلطیاں کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو 7 غلطیاں ہم آپ کو بتانے والے ہیں یہ ہرگز مت کرنا۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز ایک لائک کر کے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا۔ آئیے دوستو جان لیتے ہیں وہ 7 غلطیاں کون کون سی ہیں جن سے گھر میں غریبی آتی ہے۔ نمبر 1، صبح کو اٹھ کر نہ نہانا۔ جو ہماری بہنیں شادی شدہ ہے اور رات کو اپنے شوہر کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں اور وہ صبح کو اٹھ کر نہیں نہاتی اور ایسے ہی گھر کا کام کرتی ہے تو ایسے گھروں میں ہمیشہ نحوست رہتی ہے اور گھر میں غریبی آتی ہے۔ تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ صبح کو اٹھ کر سب سے پہلے نہائیں، پھر بعد فجر کی نماز ادا کرے، پھر اس کے بعد میں باقی گھر کے کام کرے۔ یہ بہتر طریقہ ہے، اس سے آپ لوگوں کے گھر پر برکت ہوگی۔ نمبر 2، بنا غسل کیے نہانا۔ اکثر یہ غلطیاں مرد اور عورت دونوں کرتے ہیں۔ آپ لوگ نہانے کے لیے جاتے ہیں اور ایسے ہی جسم پر پانی بہا کر باہر نکل آتے ہیں۔ اب آپ لوگ خود سوچئے، نہا تو آپ لوگ لیے لیکن غسل کرنے میں آپ کو کتنا سا وقت لگتا؟ تو آپ لوگ یہ غلطی بھی مت کرنا۔ جو لوگ ایسی غلطی کرتے ہیں ان کے گھر میں نحوست آ جاتی ہے۔ آپ لوگ جب بھی نہانے کے لیے جائے تو باقاعدہ آپ لوگ غسل کریں۔ نمبر 3، غسل خانے میں پیشاب کرنا۔ اکثر جب ہم نہانے کے لیے جاتے ہیں اور ہم لوگوں کو پیشاب لگ جاتا ہے اور زیادہ تر لوگ غسل خانے میں ہی پیشاب کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ بات اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ آپ لوگ کبھی بھی بھول کر بھی غسل خانے میں پیشاب مت کرنا، ورنہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے آپ لوگوں کو کتنے نقصان ہو جائیں گے۔ یہ غسل خانے میں پیشاب کرنے کے نقصان ہم یہاں بیان بھی نہیں کر پائیں گے۔
اتنے اس کے نقصانات ہیں، تو آپ لوگ اندازہ لگا لیجئے، ہم صرف آپ لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں، یہ غلطیاں آپ لوگ مت کرنا۔ نمبر 4، غسل خانے میں بات نہیں کرنا۔ کبھی کبھی ہم لوگ غسل خانے میں نہا رہے ہوتے ہیں اور باہر سے ہمیں کوئی فضول میں باتیں کرتا ہے تو ہم بھی اس سے باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، ہم لوگ اندر سے ہی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یا پھر بہت سے لوگ باتھ روم میں فون لے کر جاتے ہیں اور اگر کسی کا فون آتا ہے تو وہ لوگ باتھ روم کے اندر ہی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک بات کان کھول کر سن لے، باتھ روم کے اندر آواز نکالنا منع ہے، تو آپ لوگ باتھ روم کے اندر کسی سے بھی بات نہ کریں، ورنہ آپ لوگوں کے گھر میں غربت آ جائے گی۔ نمبر 5، عورتوں کا کھڑے ہو کر نہانا۔ جتنی بھی ہماری پیاری بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہے، ہم ان سے تہہ دل سے گزارش کرتے ہیں، عورتیں ہمیشہ بیٹھ کر غسل کریں، عورتوں کا کھڑے ہو کر غسل کرنا منع ہے۔ آپ لوگ آگے سے خیال رکھیں، باتھ روم میں صرف بیٹھ کر نہائیں۔ نمبر 6، مرد اور عورت کا باتھ روم میں ایک ساتھ نہانا۔ آپ کا شوہر ہے یا آپ کی بیوی ہے لیکن آپ کو ساتھ میں نہانا ہے، یہ عادت ٹھیک نہیں ہے، اس سے بھی آپ لوگوں کے گھر میں نحوست آتی ہے۔ ایک ساتھ نہانے سے زنا کا خطرہ یا اندیشہ ہوتا ہے، تو غسل خانے میں جب پیشاب کرنا منع ہے تو آپ سمجھدار ہے، سمجھ گئے ہوں گے۔ نمبر 7، بنا نیت کے غسل کرنا۔ اکثر لوگ غسل کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں لیکن وہ لوگ بسم اللہ تک نہیں پڑھتے، وہ بھول جاتے ہیں، تو آپ لوگ آگے سے خیال رکھیں، آپ لوگ غسل کرنے جب بھی جائے تو غسل خانے کے اندر جانے کی دعا بھی پڑھے اور غسل کرنے کی نیت بھی کرے۔ اگر آپ کو غسل کرنے کی نیت پتہ نہیں ہے تو آپ لوگ اپنے دل میں یہ ارادہ رکھیں، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، تو آپ لوگ اپنے دل میں یہ ارادہ کریں کہ ہم لوگ اپنے جسم کی نجاست کو دور کرنے کے لیے یہ غسل کر رہے ہیں، تو بس یہی ہو گئی آپ لوگوں کی نیت۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ وہ 7 غلطیاں تھی جن سے گھر میں غریبی آتی ہے، غربت آتی ہے، نحوست آتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بھی یہ کام ہوتے ہیں تو آپ لوگ اپنے آپ کو بھی سدھاریے اور اپنے گھر میں لوگوں کو اور بتائیے وہ یہ غلطیاں ہرگز نہ کریں۔ ایسا کرنے سے گھر میں ہمیشہ غریبی بنی رہتی ہے۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں 7 گھروں میں اللہ کی لعنت ہوتی ہے، تو وہ 7 گھر کون سے ہیں، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1، رات کو کھانے کے برتن صاف نہ کرنا۔ دوستو، گھروں میں اکثر یہ بات دھیان نہیں دی جاتی ہے کہ رات کے جو برتن ہوتے ہیں وہ ایسے ہی بنا دھوئے رکھ دیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صبح کو دھو لیں گے، حالانکہ ایسا کرنے سے گھر کی برکت چلی جاتی ہے اور اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس گھر پہ۔ نمبر 2، جنابت کی حالت میں کھانا کھانے سے۔ دوستو، ناپاکی کی حالت میں کھانا کھانا ٹھیک نہیں ہے۔ ناپاکی کی حالت میں اس وقت کھا سکتے ہیں جب سحری کا وقت ختم ہونے والا ہو۔ جن گھروں میں لوگ ناپاکی کی حالت میں کھانا کھاتے ہیں تو ایسے گھروں میں بھی برکت نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 3، والدین کا ادب نہ کرنے سے۔ دوستو، والدین کا ادب، جس گھر میں والدین سے بدتمیزی کی جاتی ہے تو ایسے گھروں میں اللہ کی لعنت ہوتی ہے اور ایسے گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 4، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے۔ دوستو، جو لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں ان کے گھر سے برکت چلی جاتی ہے، تنگ دستی آ جاتی ہے، اسی لیے کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 5، گھر کے جالوں کو صاف نہیں کرنے سے۔ دوستو، گھر کے جالے صاف نہ کرنا تو یہ بھی تنگ دستی کی علامت ہے۔ بعض لوگ مکڑی وغیرہ کے جالے اس لیے صاف نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مکڑی کو نہیں مارنا چاہیے، تو ایسا کچھ نہیں ہے، مکڑی کو مار سکتے ہیں اور اس کے جالوں کو صاف کرنا چاہیے۔ نمبر 6، فجر کی نماز پڑھ کر فوراً سو جانے سے۔ دوستو، جو لوگ فجر کی نماز پڑھ کر فوراً سو جاتے ہیں تو ان کے گھر کی بھی برکت چلی جاتی ہے۔ اب آپ ذرا خود سوچیں، فجر کی نماز پڑھ کر سو جانے سے برکت ختم ہوتی ہے، تو جو لوگ فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتے تو ان کے گھر میں بھلا خیر و برکت کیسے ہوتی ہے؟ تو فجر کی نماز ضرور پڑھنا چاہیے، فجر ہی کیا 5 وقت کی نماز کی پابندی ضرور کرے۔ نمبر 7، 40 دن سے زیادہ زیر ناف کے بال صاف نہ کرنے سے۔ دوستو، غیر ضروری بال اور ناخن کو نکالنا چاہیے، اگر یہ نہیں کیا تو اس سے گھر میں تنگ دستی آ سکتی ہے۔ میرے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں، اور چینل پہ پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔